اب سنیے، جب کوئی شخص حج افراد یا حج قران کرے تو بیت اللہ میں جاتے ہی جو پہلا طواف کرے گا وہ طواف قدوم کہلاتا ہے۔ واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، اس لیے آپ کا پہلا طواف قدوم تھا۔ اگر کوئی شخص ایسے وقت مکہ مکرمہ پہنچے کہ طواف قدوم کرنے کی وجہ سے وقوف عرفات فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اسے طواف قدوم کیے بغیر عرفات پہنچ جانا چاہیے۔ اس پر کوئی قربانی یعنی دم لازم نہیں آئے گا۔ وقوف عرفات کا مطلب ہے عرفات میں ٹھہرنا۔ 9 ذو الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب تک میدان عرفات کے کسی حصے میں قیام کرنا وقوف عرفات کہلاتا ہے۔ یہی وقوف حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ 9 ذو الحج کو طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہونا سنت کے خلاف ہے۔ وقوف عرفات میں صرف ایک چیز واجب ہے، اور وہ یہ کہ جو شخص زوال آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے تک وقوف کرے اس کے لیے غروب آفتاب تک رہنا واجب ہے، یعنی غروب آفتاب حاجی کے وہاں ہوتے ہوئے ہو جائے۔ لیکن جو شخص 9 ذو الحج کو دن میں حاضر نہ ہو سکے اور 10ویں کی رات میں آ کر وقوف کرے تو تھوڑے سے وقت تک ٹھہرے رہنے سے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ میدان عرفات کے ایک طرف مسجد نمیرہ ہے، اس کا کچھ حصہ میدان عرفات میں اور کچھ میدان سے باہر ہے، اس لیے حجاج کو چاہیے کہ وہ مسجد کے بجائے میدان میں ٹھہرے، ورنہ حج ضائع ہو جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ زوال شمس تک مقام نمیرہ میں ٹھہرے۔ زوال کے بعد امام خطبہ دے گا اور اول وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھائے گا۔ یہ نماز قصر یعنی دوگانہ ہوگی اور جمع کر کے پڑھی جائے گی، یعنی ظہر کے وقت 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی۔ اس کے بعد لوگ میدان میں پھیل جائیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور خوب دعائیں مانگیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ اللہ اس روز اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے۔ میدان عرفات میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنی چاہیے۔ تھک جانے کی صورت میں لیٹ سکتے ہیں، سونے سے گریز کریں۔ اگرچہ سو جانے سے کچھ حرج نہیں ہوگا، لیکن وقت بہت قیمتی ہے، یہ مقام اور موقع بار بار میسر نہیں آتے۔ سورج غروب ہونے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ یاد رہے، سورج غروب ہونے سے پہلے ہرگز روانہ نہ ہو، تلبیہ پڑھتے رہے۔ مزدلفہ پہنچ کر جہاں جگہ ملے قیام کریں۔ سب سے پہلے اذان اور اقامت کہہ کر مغرب کی نماز ادا کی جائے، پھر اس کے بعد ساتھ ہی دوبارہ صرف اقامت کہہ کر عشاء کی قصر نماز ادا کی جائے۔ اس کے بعد سو جائیں۔ مزدلفہ میں صبح فجر کی نماز ادا کریں، دعا کریں، ذکر اذکار کریں۔ پھر جب صبح خوب روشن ہو جائے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے وہاں سے روانہ ہو جائیں۔ البتہ عورتیں اور بچے ہجوم کی وجہ سے آدھی رات کے وقت روانہ ہو جائیں تو ان کے لیے جائز ہے۔ کمزور، بوڑھے اور بیمار بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ 10 ذو الحج کو حاجی کے ذمے 4 اعمال ہوتے ہیں: جمرہ کبریٰ کو کنکریاں مارنا، قارن اور متمتع کا قربانی کرنا، سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا، اور بیت اللہ کا طواف کرنا۔ جمرات کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ مزدلفہ سے اٹھانا ضروری نہیں، جہاں سے چاہیں اٹھا لیں۔ البتہ جمرات کو ماری ہوئی کنکریاں نہ اٹھائیں۔ کنکریاں چنے سے قدرے بڑی ہوں۔ مزدلفہ کے اس میدان میں ایک پہاڑی ہے، اس کا نام مشعر الحرام ہے۔ اس پر پہنچے تو قبلہ رخ ہو کر ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائیں۔
ایک مقام وادی محصر ہے، یہ مزدلفہ سے منا جاتے ہوئے راستے میں آتی ہے۔ اس مقام سے تیزی سے گزرنا ضروری ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ابرہا کا لشکر ہاتھیوں سمیت ابابیلوں کے ذریعے اللہ تعالی نے تباہ کیا تھا۔ 10 ذی الحج کو آپ ترتیب سے 4 اہم کام کریں گے۔ اسے یوم النحر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر حاجی مفرد ہے تو اس کے ذمے 3 کام ہوں گے، کیونکہ اس کے ذمے قربانی نہیں ہے۔ پہلا کام جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا، اور اس دن صرف اسی ایک بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا ہے، دوسرے جمرات کو نہیں۔ سورج طلوع ہونے سے زوال کے وقت تک کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ عمل واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں مارتے ہوئے فرمایا تھا، مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ کنکریاں مارنے کا یہ وقت افضل ہے، تاہم کوئی شخص زوال شمس کے بعد حتیٰ کہ رات کو بھی کنکریاں مارے تو کوئی حرج نہیں۔ کنکریاں مارنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ منہ جمرہ عقبہ کی طرف، بیت اللہ بائیں جانب اور مینا دائیں جانب ہو، پھر اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماری جائیں۔ کوئی عذر ہو یعنی کمزوری، بیماری، بڑھاپا وغیرہ تو کنکریاں مارنے کے لیے کسی کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں۔ عذر کی صورت میں عورتوں کی کنکریاں بھی ان کے خاوند وغیرہ مار سکتے ہیں، البتہ صحیح سلامت اور ٹھیک ٹھاک ہونے کی صورت میں عورت خود ہی رمی کرے۔ کنکریاں مارنے سے پہلے تلبیہ بند کر دے۔ کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کرتے ہیں، لیکن حج افراد والوں پر قربانی لازم نہیں۔ اگر کر لے تو اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ حج قران اور حج تمتع کرنے والوں پر یہ قربانی واجب ہے۔ قربانی مینا میں یا مکے میں یعنی حدود حرم میں کسی جگہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی پر دم لازم آتا ہے تو وہ بھی حرم کی حدود میں ہی دینا ہوگا۔ اگر 10 ذی الحج کو قربانی نہیں کر سکے تو قربانی کے باقی دنوں میں کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص طاقت کے مطابق 1 سے زائد قربانیاں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قربانی کا جانور کسی دوسرے سے بھی ذبح کروایا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اونٹ ذبح فرمائے اور کچھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ذبح کروائے۔ حج کی قربانی کے جانور کی وہی شرائط ہیں جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے ہیں۔ اپنے جانور کا گوشت خود کھانا مسنون ہے۔ یاد رہے کہ حج تمتع اور قران کرنے والے ہر فرد، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورتیں اور بچے ہی کیوں نہ ہوں، ان کی طرف سے ایک ایک قربانی دینا ہوگی۔ قربانی کے لیے بینک میں رقم جمع کرا دینا بھی مناسب ہے۔ اس کا اہتمام سعودی حکومت نے کر رکھا ہے اور علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ قربانی کے بعد آپ بال منڈوائیں گے۔ منڈوانے کے بجائے کتروانا چاہیں تو یہ بھی درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ رحمت کی دعا فرمائی ہے، جبکہ کاٹنے والوں کے لیے 1 مرتبہ، یعنی کٹوانے سے منڈوانا افضل ہے۔ عورت اپنے بالوں کے اخیر سے چند پوروں کے برابر ہی بال کاٹے گی۔ قربانی کرنے اور حجامت کروانے کے بعد احرام اتار دیں۔ اب احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں، لیکن بیوی کے قریب اب بھی جانا منع ہے۔ 10 ذی الحج کا آخری کام طواف زیارت ہے۔ اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طواف حج کا بڑا رکن ہے۔ اس طواف میں احرام کی ضرورت نہیں۔ حجاج اگر اس روز طواف نہ کر سکیں تو بعد میں کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت کے بعد بیوی بھی آپ کے لیے حلال ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تو بیوی کے پاس نہیں جا سکتا۔ طواف زیارت کے بعد اگر آپ کا حج تمتع ہے تو آپ سعی بھی کریں گے، البتہ مفرد اور قارن کے لیے یہ سعی ضروری نہیں۔ ان کے لیے پہلی سعی ہی کافی ہے۔ تاخیر سے پہنچنے کی صورت میں اگر سیدھا مینا یا عرفات میں آ کر شریک ہوا تھا تو اس صورت میں اس نے طواف قدوم نہیں کیا تھا، لہذا اسے حج کی سعی طواف زیارت کے بعد کرنا ہوگی۔ اب طواف اور سعی کے بعد حاجی پوری طرح حلال ہو جائے گا، یعنی بیوی بھی اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے بعد حاجی مینا واپس آ جائیں گے اور 11، 12 اور 13 ذی الحج تینوں دن تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے۔ پہلے اس جمرے کو کنکریاں ماریں جو مسجد خیف کے قریب ہے، پھر دوسرے اور پھر تیسرے کو۔ دوسرے دن بھی اسی ترتیب سے ہر ایک کو 7 کنکریاں ماریں، تاہم تیسرے دن ضروری نہیں۔ 2 دن کنکریاں مار کر جو آنا چاہیں وہ واپس آ سکتے ہیں، البتہ یہ ضروری ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا سے نکل آئیں۔
اگر وہاں سورج غروب ہو گیا تو پھر وہاں رات گزارنا ہوگی، اور تیسرے دن کنکریاں مارنا بھی افضل ہوگا۔ یہ تینوں دن ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اپنے جانور کی قربانی کا گوشت کھائیں اور خوب اللہ کا ذکر کریں۔ 11 اور 12 کی راتیں مینا میں گزارنا واجب ہے، تاہم دن کے وقت کو ضرورت پیش آئے تو وہاں سے نکل بھی سکتے ہیں۔ 2 یا 3 دن کی رمی کے بعد اب آپ کا حج مکمل ہو گیا، لیکن مکہ مکرمہ سے رخصت سے پہلے طواف وداع کرنا ضروری ہے، یعنی الوداعی طواف۔ رخصت ہونے سے پہلے آخری کام یہی ہے۔ البتہ جو عورت حائضہ ہو اس کے لیے طواف وداع ضروری نہیں، بشرطے کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہو۔ اب آپ حج سے فارغ ہیں۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے عمرہ اور حج کے مختصر مسائل سن لیے۔ اب محترم محمد اقبال صاحب آپ کو تفصیلاً طواف اور سعی کے احکام بتائیں گے۔ اب میں آپ کو پہلے طواف کا طریقہ بتاتا ہوں۔ پہلا طواف طواف قدوم کہلاتا ہے۔ اس کے معنی آنے کا طواف یعنی ابتدائی طواف کے ہیں۔ حاجی حج افراد کرنے والا ہو یا قران یا تمتع، سب خانہ کعبہ پہنچنے پر پہلے طواف ہی کرتے ہیں۔ کسی فرض نماز کا وقت ہو تو پہلے باجماعت نماز ادا کر لیں۔ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو طواف شروع کر دیں۔ یہ طواف مسنون ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تاخیر سے پہنچتا ہے یعنی 8 یا 9 ذو الحج کو تو وہ سیدھا منا جائے گا، یعنی طواف قدوم نہیں کرے گا۔ طواف کیسے شروع کیا جائے سنیں۔ طواف کی ابتدا حجر اسود کو بوسہ دینے یا ہاتھ لگانے یا ہاتھ سے اشارہ کرنے سے کی جائے۔ حجر اسود کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ سیاہ رنگ کا پتھر خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور شروع میں سفید رنگ کا تھا۔ اسے چومنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود سفید تھا، اسے بنی آدم کی خطاؤں نے کالا کر دیا۔ طواف شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ لے۔ پہلے حجر اسود کو بوسہ دیں۔ رش کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکیں تو ہاتھ سے چھو لیں اور ہاتھ کو بوسہ دیں۔ ہاتھ بھی نہ لگا سکیں تو اس لکیر پر کھڑے کھڑے دائیں ہتھیلی اس کی جانب کر کے اشارہ کرتے ہی طواف شروع کریں۔ لکیر پر کھڑے نہ رہیں۔ بوسہ دینے یا ہاتھ سے چھونے کے لیے دھکم پیل کرنا مناسب نہیں۔ آسانی سے ایسا کر سکیں تو کر لیں۔ ایک طواف 7 چکروں پر مشتمل ہے۔ طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا چاہیے۔ رمل کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کندھے ہلا کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے قدرے تیز تیز چلیں۔ اسی طرح طواف قدوم میں استباء بھی کیا جائے گا۔ طواف کے دوران جب بھی خانہ کعبہ کے چوتھے کونے پر پہنچیں تو اس کو ہاتھ سے چھوئیں۔ اس کونے کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے نہ چھو سکیں تو چھوئے بغیر گزر جائیں اور کچھ بھی نہ پڑھیں۔ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ کلمات پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہ بھی خیال رہے کہ 7 چکر حتیم کے باہر سے لگائے، اس لیے کہ حتیم خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حتیم کے اندر سے نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ بیت اللہ کا وہ حصہ ہے جس پر چھت نہیں ہے۔ طواف کے ہر چکر پر حجر اسود کا استلام کیا جائے گا۔ طواف کی دعا کے ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے رہیں، اس لیے کہ درود شریف افضل عبادت ہے۔ طواف کے دوران دعا کے انداز میں ہاتھ نہ اٹھائیں، نہ نماز کی طرح ہاتھ باندھیں۔ طواف قدوم ختم کر کے کندھا ڈھانک لیں۔ نماز کے دوران بھی دونوں کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کندھا طواف قدوم شروع کرتے ہوئے ننگا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ نماز میں ہرگز کندھا ننگا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس قدر احتیاط کی ضرورت ہے کہ طواف قدوم کے درمیان بھی اگر کندھا ننگا ہو
اور فرض نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے لیے کندھا ڈھانپ لیں اور نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ دایاں کندھا ننگا کر کے طواف قدوم مکمل کریں۔ حجر اسود اور کعبہ کے دروازے کے درمیان 1.5 گز کے قریب بیت اللہ شریف کی دیوار کا جو حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے۔ طواف کے بعد ملتزم سے لپٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ یہ دعا قبول ہونے کا مقام ہے۔ اس مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لپٹ جاتے تھے جس طرح بچہ ماں کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ طواف سے فارغ ہو کر موقع ملے تو اسے لپٹ جائے، اپنا سر، سینہ، پیٹ اس سے لگا دیں، دونوں ہاتھوں کو سیدھا اوپر اٹھا کر لمبا پھیلا کر اس سے لگا دیں اور اپنا منہ یا رخسار اس پر رکھیں اور خوب رو رو کر دعائیں مانگیں، جو دل میں آئے مانگیں، لیکن یاد رہے ظلم اور قطع رحمی کی دعا نہ کریں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کو بیت اللہ اور اپنے درمیان رکھ کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ طواف کی نماز ہے۔ طواف کی 2 رکعت میں سے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ آپ جب بھی طواف کریں ہر طواف کے بعد یہ 2 رکعت ادا کریں۔ حج اور عمرے کے طواف کے علاوہ بھی ہم نفلی طواف کریں گے۔ جتنے زیادہ سے زیادہ طواف ہم کر سکیں بہتر ہے، اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جو اپنے وطن میں آپ کو میسر نہیں، لہذا ان کے علاوہ ہم جتنے طواف کریں گے وہ نفلی ہوں گے۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھ کر آپ زمزم کے کنویں پر چلے جائیں اور زمزم پئیں، سیر ہو کر پئیں، کچھ پانی سر پر بھی ڈالیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اب باری آتی ہے سعی کی، صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ مسجد حرام کی توسیع کے بعد اب یہ مسجد حرام میں شامل ہیں۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان 7 چکر لگانے سے ایک سعی پوری ہوتی ہے۔ سعی عمرہ اور حج کا رکن ہے، یعنی اگر آپ نے سعی نہیں کی تو حج اور عمرہ ادا نہیں ہوں گے۔ بیت اللہ کا طواف مکمل کر کے 2 رکعت پڑھنے اور زمزم پینے کے بعد جب صفا اور مروہ کی طرف جانے لگیں تو حجر اسود کا استعلام کر لیں۔ صفا پہاڑی کی طرف باب صفا سے جانا مسنون ہے۔ صفا کے قریب آتے ہوئے یہ کلمات پڑھیں: ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ به۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے پہلے ذکر کیا۔ اب آپ صفا پر اتنا چڑھیں کہ بیت اللہ نظر آ جائے۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہیں، پھر یہ کلمات 3 بار پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا و یگانہ ہے۔ اس نے اپنے وعدے یعنی مکے کی فتح کے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنے تنہا کافروں کے لشکروں کو شکست دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور متعلقین کے لیے خوب دعا کریں۔ اس کے بعد سعی شروع کر دیں، دائیں راستے سے مروہ کی طرف روانہ ہوں اور جب سبز رنگ کے ستونوں کے پاس پہنچیں تو ہلکے انداز میں دوڑنا شروع کر دیں۔ جو بیمار ہوں، بوڑھے ہوں، ان کے لیے سبز ستونوں کے درمیان نہ دوڑنے میں کوئی حرج نہیں۔ عورتوں کے لیے سبز ستونوں کے درمیان دوڑنا منع ہے، وہ عام رفتار سے ہی سعی کریں۔
ہر چکر میں خوب اہتمام کے ساتھ ذکر کرتے رہیں، دعا مانگتے رہیں۔ اس طرح چلتے چلتے آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے۔ مروہ پہنچ کر قبلہ رخ ہو کر جو دعا صفا میں کی تھی وہی دعا 3 بار یہاں بھی کریں۔ واضح رہے کہ یہ دعا ہر چکر میں کرنی ضروری ہے، یعنی صفا میں بھی اور مروہ میں بھی۔ دعا میں گڑ گڑائیں اور خوب رقت آمیز انداز اختیار کریں۔ یہ انداز اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اس کے بعد یہاں سے پھر صفا کی طرف چلیں۔ جب مروہ سے صفا کی طرف چلتے ہوئے پھر سبز ستون آئیں تو درمیانی چال سے دوڑیں۔ مطلب یہ کہ ہر چکر میں اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی سبز ستونوں کے درمیان والی جگہ دوڑ کر عبور کریں۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر پورا ہوتا ہے اور مروہ سے صفا تک دوسرا چکر۔ اس طرح 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ حیض اور نفاس والی عورت کا صحیح کرنا جائز نہیں۔ صحیح کے لیے وضو شرط نہیں، تاہم باوضو صحیح کرنا بہتر ہے۔ دوران صحیح وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صحیح کر رہے ہیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو صحیح چھوڑ دیں۔ نماز سے فارغ ہو کر صحیح وہیں سے شروع کر لیں جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی۔ محترم حضرات، حج اور عمرے کی بنیادی معلومات، احرام، میقات، طواف، سعی وغیرہ کے احکام اور مسائل آپ نے سن لیے۔ امید ہے آپ ان کو ذہن نشین رکھیں گے۔ اب ہم انشاءاللہ مقررہ تاریخ کو حج کے لیے روانہ ہوں گے۔ میں انشاءاللہ قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ہم یہاں سے جدہ، مکہ جائیں گے اور عمرہ اور حج کی ادائیگی کے علاوہ مدینہ شریف بھی جائیں گے۔ جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ محترم محمد اقبال صاحب، ہم سب لوگ آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں عمرہ اور حج کی بنیادی معلومات اور مسائل نہ صرف بتائے بلکہ ہر چیز وضاحت کے ساتھ سمجھا بھی دی ہے۔ اب ہماری ملاقات انشاءاللہ ایئرپورٹ پر ہوگی۔ انشاءاللہ۔ حاجی صاحبان کا دوسرا جہاز بھی پرواز کے لیے تیار ہے۔ آپ سب سے التماس ہے اپنے احرام باندھ لیں۔ جو حضرات پہلے بھی حج کر چکے ہیں وہ نئے حاجی صاحبان کی مدد کریں، انہیں بتائیں احرام کس طرح باندھا جاتا ہے۔ شکریہ۔ میں آپ حضرات کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ پہلے سب لوگ سن لیں، اس کے بعد احرام باندھ لیں۔ پھر بھی کسی کا احرام درست طور پر نہ بندھا تو میں ٹھیک کر دوں گا۔ سنیے، ایک چادر کو تہبند کی طرح باندھ لیں، دوسری چادر اوپر اوڑھ لیں، سر اور چہرہ ننگا رکھیں۔ یہ تو ہے مردوں کا احرام۔ عورتوں کے لیے احرام کا لباس کوئی مخصوص نہیں ہے۔ انہوں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں انہی میں ان کا احرام ہوتا ہے۔ البتہ دستانے نہ پہنے اور نہ نقاب ڈالیں۔ میں دیکھ رہا ہوں سبھی حجاج کرام نے احرام درست باندھا ہے۔ نیت کے الفاظ ہم انشاءاللہ اس وقت اپنی زبان سے ادا کریں گے جب ہمارا جہاز میقات یا لملم کے قریب پہنچنے والا ہوگا۔ جہاز کا عملہ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرے گا۔ ویسے اس جگہ پر آپ نیت کے الفاظ یاد رکھیں۔ ہمیں یوں کہنا ہوگا: اللہم لبیک بالعمرہ، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں۔ جی کیا مطلب؟ عمرے کی نیت؟ ہاں، آپ بھول گئے؟ تربیتی کورس کے دوران ہم نے بتایا تھا ہم لوگ چونکہ حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع کرنے والے حاجی عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے اور عمرہ کریں گے، پھر احرام کھول دیں گے۔ اس کے بعد 8 ذو الحج کو حج کی نیت کر کے احرام باندھیں گے۔ بالکل ٹھیک، یاد آ گیا۔ حجاج کرام سے التماس ہے اگر آپ لوگ احرام باندھ چکے ہیں تو جہاز پر تشریف لے چلیں تاکہ ہم اپنے مبارک سفر کا آغاز کر سکیں۔ شکریہ۔ سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون
اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. اللہ کے نام سے سواری پر سوار ہوتا ہوں. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے تابع کر دی جبکہ ہم اسے مطیع نہ کر سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ، ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی، تقوی اور تیرے پسندیدہ اعمال کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ، تو ہم پر یہ سفر آسان کر دے اور ہم سے اس کا فاصلہ لپیٹ دے. اے اللہ، تو ہی ہمارے سفر کا ساتھی اور اہل و عیال کا خیال رکھنے والا ہے. اے اللہ، ہم اس سفر کی مشقت سے، برا منظر دیکھنے سے اور اہل و مال میں برے انجام سے تیری پناہ کے طالب ہیں. توجہ فرمائیے، ہم قریباً 3.25 گھنٹے میں جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے. آپ اپنے حفاظتی بند باندھ لیں. جب آپ لوگ میقات سے گزرنے لگیں گے آپ کو خبردار کر دیا جائے گا. اس وقت سے آپ تلبیہ کہنا شروع کر دیں گے. شکریہ. اب جب کہ ہم سب لوگ حج کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر چکے ہیں اور ابھی جدہ پہنچنے میں خاصا وقت ہے، تو کیوں نہ میں آپ رک کیوں گئے؟ کہیے، ہم آپ کی بات توجہ سے سن رہے ہیں. یہی دیکھنے کے لیے رکا تھا. ہاں، تو کیوں نہ میں آپ کو حج نبوی کا آنکھوں دیکھا حال سنوا دوں. جی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا تھا، اس کی ایک ایک تفصیل کیوں نہ آپ کو سنا دی جائے. اس سے اچھی بات بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ تب پھر سنیے. یہ ہجرت نبوی کا 10واں برس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، میں اس سال حج بیت اللہ کے لیے جانے والا ہوں. آپ نے صحابہ کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا. یہ اتفاق بھی عجیب تھا کہ اس سال مدینہ منورہ میں چیچک یا خسرہ کی وبا پھوٹ پڑی تھی. اس وجہ سے لوگوں کی ایک معقول تعداد حج سے محروم رہ گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج کے لیے شجرہ والی راہ اختیار فرمائی. اس روز جمعرات تھی اور ماہ ذی القعدہ کے 5 دن باقی تھے، جبکہ ہجرت کا 10واں سال تھا. دن کے اجالے میں سفر شروع ہوا. آپ نے تیل لگایا، کنگھی کی، نماز ظہر مدینے میں ادا کی اور نماز عصر اپنے پہلے پڑاؤ ذوالحلیفہ میں پہنچ کر ادا کی. اس مقام کا دوسرا نام بئر علی ہے. جمعہ کی رات وہیں گزاری. اس رات آپ اپنی ازواج کے پاس بھی گئے. صبح کو غسل کیا اور نماز فجر ادا فرمائی. عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھ سے آپ کو زریرہ خوشبو لگائی. یہ زرد رنگ کی ایک بوٹی کا نام ہے جو رنگنے کے کام آتی ہے. اس کے علاوہ ایک خوشبو بھی لگائی جس میں کستوری شامل تھی. اپنی قربانی کے جانور کو 2 جوتوں کا ہار یعنی قلادہ پہنایا اور اس کے کوہان کو داہنی جانب سے معمولی سا چیرا لگا دیا جس سے تھوڑا سا خون نکل آیا. آپ اپنی قربانی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے تھے. پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور جب وہ مسجد ذوالحلیفہ کے قریب پہنچی اور دوسری بار کھڑی ہوئی تو آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کیا اور یہ ظہر سے کچھ پہلے کا وقت تھا. آپ نے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا تلبیہ پکارا. اس نیت کو حج قران کہتے ہیں. اور لوگوں کو بھی یہی ارشاد فرمایا کہ جو حج اور عمرے کا تلبیہ کہنا چاہتا ہے کہے، اور جو صرف حج یا عمرے کی نیت رکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ اس کا تلبیہ پکارے.
آپ کے ساتھ اس قدر کثیر لوگ تھے کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی تھی۔ پھر آپ نے تلبیہ پکارنا شروع کیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان الفاظ کے ساتھ ساتھ یوں بھی فرماتے تھے، لبیک الہ الحق، میں حاضر ہوں اے سچے معبود۔ ایسے میں جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ اپنے صحابہ کو حکم دیں تلبیہ بلند آواز سے کہیں۔